وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرواحه. يا رب وسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم سے سورہ توبہ سے آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا ہے اور اس کی کچھ فضیلت اور اس کی کچھ مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کی 2-3 نسبتوں کا ذکر کروں گا. چونکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالقعدہ یہ 11واں مہینہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ذوالحج آئے گا اور پھر مسلمانوں کا محرم سے نیا سال شروع ہو جائے گا. اب چونکہ 1444 ہجری ہے اور پھر محرم کے اندر یہ 1445 شروع ہو جائے گا. تو قرآن کریم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس وقت سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. آپ دیکھیں انگریزوں نے بھی شمسی مہینے سے کیلنڈر بنایا، اس کے مہینے بھی 12 ہیں، اور ہندوؤں نے مقدمی ان کا سال ہے، ان کے بھی مہینے 12 ہیں، اور اس طرح پارسوں کے فصلی سال ہوتا ہے اور رومیوں کا بھی کیلنڈر ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں تو ان لوگوں نے بھی 12 ہی بنائے، نہ انہوں نے 13 بنائے ہیں نہ انہوں نے 11 بنائے ہیں. تو بہرحال سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، پھر سال کا اختتام ہوتا ہے اور سال پھر نیا شروع ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ ہماری عبادات کا تعلق زیادہ تر اسی چاند کے اعتبار سے. مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے رمضان آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے. اب شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے رمضان کے مہینے جنوری میں آ جائیں، چاہے دسمبر میں آ جائیں، چاہے ستمبر میں آ جائیں، چاہے جون کے اندر آ جائیں. لیکن ہم نے شمسی مہینے کو نہیں دیکھنا، ہم نے قمری مہینے یعنی چاند کے مہینے کو دیکھنا ہے. تو چونکہ سال جو 12 مہینوں پر گھومتا ہے اور پھر جب نیا سال آتا ہے تو پھر مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج کے مہینے آتے ہیں اور اس طرح قربانی واجب ہوتی ہے، اگر جہاد فرض ہوتا ہے. تو یعنی یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہمارا جو عبادات کا تعلق ہے وہ انہی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. اس طرح اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت بھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہوگی. اور اس طرح اگر ہم نے قربانی کا جانور لینا ہے تو اس کی بھی عمر یہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہوگی. تو بہرحال چونکہ ہمارا عبادات، روزے کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، حج کے مہینوں کا آنا اور اس طرح قربانی کا واجب ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور پھر فرمایا منها 4 حرم، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے. اب تھوڑی سی بات ذوالقعدہ کے متعلق کریں کہ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں. اب لفظ ذو ہے، یہ ذو اردو کے اندر والے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ مستریوں کا کام کرنے والا ہے، یہ جناب زمین ادا کرنے والا ہے.
تو جو والے کا لفظ ہے عربی کے اندر اس کو ذو کہا جاتا ہے. جیسے ذو مال مال والا، ذو جاہل عزت والا. تو اس طرح یہ لفظ ذو جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا اردو کے اندر معنی کیا جاتا ہے والا. اور قاعدہ، قاعدہ قاعد، یہ عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹھنے والے کے لیے. یہ قاعد عین کے ساتھ ہے، بڑے قاف اور عین کے ساتھ، اس کا معنی بیٹھنے والا. اور بڑے قاف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ بھی لفظ استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں قائد کو، یعنی قیادت کرنے والا. تو اب یہ بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہے کہ اگر بڑے قاف اور عین کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی بیٹھنے والا ہوگا. اگر بڑے قاف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ آئے گا، یہ کہتے ہیں قیادت کرنے والے کو. اب دیکھو زمین و آسمان کا فرق آ گیا. عین کا معنی قائد کے ساتھ، یہ بیٹھنے والا. حمزے کے ساتھ اگر قاف لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا قیادت کرنے والا. تو آپ جانتے ہیں کہ جو قائد ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں، وہ تو اپنی پارٹی کے لیے، جماعت کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اور بڑی اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اگر اسی لفظ کو ہم چھوٹے کاف کے ساتھ استعمال کریں، قائد کہہ دیں، اور یاد رکھیے یہ چھوٹے کاف کے ساتھ اگر ہم نے استعمال کیا تو اس کا معنی ہوتا ہے مکار، بڑا فریبی. اور قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا انک لکم عظیم. تو یہ یاد رکھیں اگر چھوٹا کاف کا استعمال کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بڑا مکار، بڑا فریبی. اور بڑے قاف اور حمزہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا قائد، قیادت کرنے والا. اور اگر عین کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا معنی بیٹھنے والا. تو اب دیکھو عربی کے اندر اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ قاعدہ، قائد اگر عین کے ساتھ استعمال کریں گے تو بیٹھنے والا ہے. اگر حمزے کے ساتھ استعمال کریں گے بڑے کاف کو تو یہ قیادت کرنے والا ہے. اگر چھوٹا کاف استعمال کر لیں، جیسے کہ ہمارے پنجابی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے قائدین کے لیے، قائد کہہ لیتے ہیں، تو دیکھو اس کا معنی بڑا مکار ہے. یہ تو ہمیں سہولت ہے کہ ہم اردو کے اندر، پنجابی کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو معنی نہیں بگڑتا. لیکن عرب کے اندر اس کا خاص خیال کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کیا تو اس کا معنی بدلے گا. جب معنی بدلے گا تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. تو خیر ذوالقعدہ کا معنی یہ تھا کہ یہ لوگ جو مشرکین تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو اس کے اندر یہ قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے اور قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے نہیں تھے. اس لیے کہ ذوالقعدہ اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں. ایک نسبت یہ ہے کہ یہ اشہر حج کا مہینہ ہے. اشہر یہ شہر کی جمع ہے، مہینے کو کہتے ہیں، اور حج حج والا مہینہ. تو حج کے مہینے کیا ہیں کہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحج ہے. جو حج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں تو ایک ذوالقعدہ اشہر حج کے اندر اس کا شمار ہے، اس کی نسبت اس کے اندر ہے. اور دوسرا اربعۃ الحرم جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے اندر بھی اس کا شمار ہے. وہ کون سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور پھر 7واں مہینہ رجب آتا ہے. تو اس لیے اس ذوالقعدہ کو 2 نسبتیں حاصل ہو گئی. ایک اشہر حج کے اندر اس کا شمار ہے اور ایک اشہر حرم کے اندر اس کا شمار ہے. تو جاہلیت والے لوگ جب یہ مہینے حرمت والے آ جاتے تھے تو ذوالقعدہ کا معنی کہ وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اسلحہ اتار دیتے تھے، گھروں کے اندر آرام سے بیٹھ جاتے تھے، کوئی جھگڑا فساد، کوئی قتل و غارت، کوئی مار لوٹ نہیں کرتے تھے. تو چونکہ یہ اشہر حج کے اندر بھی آتا ہے تو چونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہے حج کے سفر کے لیے شمال میں نکلتے تھے، پھر ذوالقعدہ میں بھی حج کے سفر کرتے تھے. آج بھی ہمارے ملک پاکستان سے کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ ابھی تیاری کے اندر ہیں، جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، بالکل کوئی قتل و غارت، کوئی لوٹ مار، کوئی جو ہے کسی کو تکلیف وہ ان مہینوں کے اندر نہیں دیتے تھے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چل رہی تھی. تو اس لیے اس کو ذوالقعدہ کا معنی بیٹھنے والے، یعنی وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے.
اب یہاں ایک بات اور بھی بڑی کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ دیکھو وہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر غیر مسلم ہونے کے باوجود جب یہ مہینے شروع ہو جاتے تھے حرمت کے یا حج کے، تو وہ دودھ مار بالکل نہیں کرتے، گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے تاکہ لوگ جو حج والے ہیں وہ عافیت کے ساتھ حج کریں، کوئی ان کو مشکل نہ ہو، کوئی ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، آسانی کے ساتھ اپنا سفر کریں اور آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ جب قربانی کی عید آتی ہے، لوگ جانور قربانی کا دیتے ہیں تو ہم مسلمان بھاگنے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں زمانہ جاہلیت والے اتنا ادب کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ کو وہاں جب لے کے لینا پڑتا ہے تو اس کے لوگ عمومی طور پر پیدل چلتے تھے، تو لہٰذا اپنا جانور ساتھ لے جاتے تھے۔ اب چونکہ ہوائی سفر ہے تو لہٰذا جانور کا لے جانا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور آپ کو نہیں لے جانے دیں گے، تو وہ اپنی کوئی نشانی رکھتے تھے اس جانور کے گلے کے اندر، دوپٹہ ڈال دیا، کوئی ایسی نشانی ڈال دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے، حاجی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی راستے میں چور ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، وہ اس کو جانور کو نہیں چھیڑتے کہ نہیں یار ہم نے اس کو نہیں چھیڑا، یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان نہیں کہ قربانی کے جانور کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری بڑی نسبت ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے۔ تو خیر فرمایا کہ یہ 4 مہینے قرآن کا منہا اربعۃ حرم، کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ ان 4 مہینوں کے اندر بالکل قتل جو ہے قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر ان لوگوں کا کوئی دشمن، ان کے باپ کا دشمن، ان کے بھائی کا دشمن اگر ان کے سامنے ان مہینوں کے اندر آ جاتا تھا تو وہ ان کے ساتھ بالکل لڑائی کرتے، اسے بدلہ نہیں چکاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت والے مہینے ہیں، لہٰذا ہمیں بعد میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن ان مہینوں کے اندر ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا، یعنی وہ لوگ اتنا اس مہینوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 7واں مہینہ رجب الحج۔ اور پھر آگے قرآن کا ذالک الدین القیم، کہ یہ وہ دین ہے جو مضبوط ہے، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام اس دین کے اندر دیا ہے کہ جو بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے، تو جو بندہ اس کے مطابق چلے گا دونوں جہانوں کے اندر اس کے فائدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک الدین القیم، کہ یہ دین بڑا مضبوط ہے۔ اور آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر زیادتی نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے۔ اور دوسرا قرآن و سنت کی روشنی سے اگر دیکھا جائے تو علماء نے 2 وجوہات لکھی ہیں کہ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ یہ فرائض میں نے تمہارے اوپر عائد کر دیے ہیں، لہذا ان کو آپ نے ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اور وہ فرائض چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے حج کی شکل میں ہو، چاہے جہاد کی شکل میں ہو، چاہے قربانی کی شکل میں ہو، تو لہذا یہ جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، اگر اس کو تم چھوڑو گے، ترک کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاعدے قانون کے مطابق، یعنی اللہ کا قاعدہ اور قانون یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف دو بات فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قاعدے قانون میں اس میں اندر تفصیل نہیں کرے گی، وہ قاعدے قانون کے مطابق جو آدمی اس فرض کو چھوڑے گا اللہ رب العزت اس پر عذاب دیں گے، اس کی پکڑ کریں گے، اس پر سختی کریں گے۔ تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں صاف بتا دیا۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان فرائض کو چھوڑ دے، فرائض کو ترک کر دے۔ تو ایک مطلب یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔
کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کبائر گناہوں کا یعنی بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی فلا تظلموا فیہن انفسکم کے زمرے میں داخل ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ فرمانے کے اپنی جانوں پر تم ظلم نہ کرو. تو جو آدمی بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے. تو چونکہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا قتل و غارت کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں تھا تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو ہے اپنی جانوں پر فلا تظلموا فیہن انفسکم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اور آگے فرمایا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. اگر تمہارے ساتھ کافر لڑائی کرتے ہیں مہینوں کے اندر تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ بھرپور ان کا جواب دو. لیکن ان مہینوں کے اندر مسلمانوں کو لڑائی کے اندر پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ لڑائی آپ نے سٹارٹ نہیں کرنی. لڑائی کا اقدام آپ نے نہیں کرنا پہلے. اگر وہ مشرکین کریں تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ بالکل ان کا جواب بھرپور طریقے سے دیں. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کی جانب اور اس طرح طائف کی طرف گئے اور وہاں پر آپ نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ نہیں کیا ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی بلکہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آپ نے واپسی فرمائی اس لیے کہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں قتل و غارت اور لڑائی سے منع کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ضرور کیا لیکن جب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے. لہٰذا مسلمانوں کو یہ قانون ہے کہ ان مہینوں کے اندر تم نے لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی. ہاں اگر کافر کریں گے پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کو لڑائی کریں اور ان کو جواب دیں. تو اس طرح ذوالقعدہ کے مہینوں کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں 4 عمرے فرمائے اور 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کیونکہ رمضان کے مہینے کے عمرے کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور بڑی مضبوط حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے قافلے کے ساتھ میرے ساتھ مل کر حج کیا. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی. اور پھر فرمایا علماء جمہور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ جس مہینے کے اندر عمرہ کرنا مسنون ہے وہ ذوالقعدہ کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے جو کیے ہیں وہ ذوالقعدہ کے اندر کیے ہیں. تو اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں رمضان کا عمرہ افضل ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ذوالقعدہ کا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت آپ کی طرف ہو جاتی ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس بات کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات میرے دل میں ڈال دیں. فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے عمرے کو دیکھا جائے تو اس کے بھی دلائل بڑے مضبوط ہیں اور اگر ذوالقعدہ کے مہینے کے دلائل دیکھے جائیں تو یہ بھی بڑے مضبوط ہیں. تو لہذا یعنی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ دونوں طرف سے جو دلائل ہیں وہ بالکل جو ہے مساوی ہیں. تو لہذا ہم پلہ ہیں. تو یہ رمضان کے اندر اور اگر کسی آدمی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو سنت سمجھ کر وہ ذوالقعدہ کے اندر بھی عمرہ کر سکتا ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل ہو جائے. اگر اللہ رمضان کے اندر توفیق دیتے تو رمضان کے اندر کر لیں. اسی طرح فرمایا قرآن پاک نے کہ منہا اربعۃ حرم یہ 4 مہینے ہیں. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار آ گئے لیکن 4تھا مہینہ وہ 7ویں مہینے میں شروع ہو رہا ہے. تو مفسرین نے جواب دیا ہے کہ جب حج کے بعد لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں تو
تو وہ چاہتے تھے کہ 1 مہینہ اور سال کے اندر ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہم عافیت کے ساتھ اگر عمرے کا سفر کرنا چاہیں تو ہم عمرے کا سفر کر سکیں. تو اس لیے فرمایا کہ پھر یہ رجب جو ہے اس کو شامل کیا گیا کہ اس مہینے کے اندر بھی لوگ جب عمرے کے سفر کے لیے جاتے تھے تو لوگ اس کے اندر بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے, لوٹ مار نہیں کرتے تھے. تو اس لیے رجب کو بھی شامل کیا گیا. اسی طرح اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب یعنی تورات دینا تھا تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رکھو. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جی وہ جو 30 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھوائے تھے موسیٰ علیہ السلام سے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ 10 روزے اور اس کے ساتھ شامل کرو تو وہ فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے. تو بہرحال اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات دینا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 30 روزے رکھوائے ہیں وہ اس مہینے ذوالقعدہ کے رکھوائے ہیں. اور اسی طرح فرمایا اسلامی اعتبار سے, اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 2 بڑے اہم واقعات وہ بھی ذوالقعدہ کے اندر ہوئے ہیں. ایک واقعہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. یہ وہ صلح حدیبیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے ہیں اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو مشرکین نے آپ کو روک دیا اور وہاں پر کچھ شرائط ہوئی اور وہ شرائط بڑی سخت تھی, مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی. اور قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ جو شرائط ہیں یعنی مسلمان بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان میں شرائط کیا تھی؟ بڑی بڑی شرائط تھی. ان میں سے یہ بھی شرط تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے, آپ عمرہ نہیں کریں گے. دوسری ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر آپ کا کوئی آدمی مکے میں آ جاتا ہے یعنی مسلمان مکے میں آ جاتا ہے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر ہمارا مکے سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ واپس کریں گے. یعنی اس قسم کی شرائط اس کے اندر داخل تھی. بعضوں نے فرمایا حضور یہ کیسی شرطیں, اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین کہا ہے, اور واقعی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین جو کہا ہے کہ اس کے بعد جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے وہ دروازے کھولے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر, صحابہ کے زمانے کے اندر, تابعین کے زمانے کے اندر, یہاں تک کہ مسلمان جب اپنی حالت پر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا. دوسری فرمایا فتح مبین. تو یہ صلح حدیبیہ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اس ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر پیش آیا. اور اسی طرح اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی اس مہینے میں آیا تھا جس کو بنو قریظہ کا واقعہ کہا جاتا ہے. ہوا یوں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہوئی ہے, غزوہ احزاب, قرآن کریم کے اندر صورت ہے جس کا نام سورۃ الاحزاب ہے. احزاب یہ حزب کی جمع گروہ کو کہتے ہیں, کیونکہ مشرکین نے آ کر مدینے سے باہر مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا اور پھر مسلمانوں نے وہاں خندق کھودی تھی جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ مسلمان خندق کے ادھر مدینے کی طرف تھے اور مشرکین جو ہے وہ خندق سے باہر کی طرف تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر اپنی ایک ہوا کی شکل کے اندر عذاب بھیجا کہ وہ لوگ اپنا محاصرہ جو کیا تھا توڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا. تو جب مسلمان اس غزوے سے فارغ ہوئے اور اپنے گھروں کے اندر پہنچے ہی تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ حکم لے کر آ گئے, محبوب اب آپ نے یہاں بیٹھنا نہیں, آپ بنو قریظہ کے ساتھ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے, غداری نہیں کریں گے. تو بنو قریظہ نے اس غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں سے غداری کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے, محبوب اب آپ نے بنو قریظہ کے ساتھ ان کو اس غداری کی جو ان کی سزا ان کو دینی ہے. تو لہٰذا مسلمانوں نے پھر جہاں وہاں جا کر محاصرہ کیا
اتنی جلدی قابو میں آئے، کافی دیر تک ان کا محاصرہ ہوا، پھر ان کو پکڑا گیا اور پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دی گئی کہ ان کے جتنے بالغ مرد تھے ان سب کو ذبح کیا گیا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیے بنا کر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ بھی ذوالقعدہ کے اندر ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس مناسبت سے میں نے کہا تھا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں کہ ایک تو یہ حج کے مہینوں میں ہے، دوسرا یہ حرمت والے مہینوں کے اندر ہے، اور کچھ میں نے آپ کو ہلکا سا جو ہے اس کا تعارف کروایا ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کے اندر یہ واقعہ پیش آئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے واقعات ہیں، لیکن چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں اور ان کے اندر عبادات کریں۔ اللہ پاک سے